سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آج عید کا موقع ہے ہم سب کی طرف سے، آزاد کی طرف سے، اور ہم سب آزاد کا جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں، ہم سب لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہوسٹ ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، ان سب کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت 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 عید مبارک ہو۔ ہمارے دیکھنے والوں کو بہت بہت زیادہ عید مبارک ہو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کی عید اچھی گزر رہی ہوگی۔ اور آج ویسے تو نارملی پولیٹیکلی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج چونکہ عید کا موقع ہے تو ہم عید کے اوپر ہی کچھ بات کریں گے، اور میرے ساتھ آج موجود ہوں گے حماد حسن صاحب، جو ہمیشہ سے ہوتے ہیں، لیکن آج ان کے ساتھ ہم پولیٹیکل باتیں تھوڑی کم کریں گے اور عید کے حوالے سے ہم ذرا زیادہ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، عید مبارک۔ بہت مبارک۔ میں کہتا ہوں ملیحہ کہ پولیٹیکل بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے نا، عید پہ بات کریں، خوشیوں پہ بات کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں پہ بات کریں، انسانوں کے درمیان محبت، دوستی اور امن کے حوالے سے بات کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلے یہ بھی ہماری زندگی ہے، اسی بھی بات ہونی چاہیے۔ بس یہ ہے کہ وہ بھی ایک چھوٹا سا پولیٹیکل والا جو ایک وہ ہے، وہ تھوڑی بہت جگہ اس کی بھی کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے، لیکن آف کورس زیادہ نہیں ہونی اس کے بغیر میڈیا چل نہیں سکتا نا۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ خیر، آپ بتائیں کیسی گزر رہی ہے عید اور کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ بہت، چونکہ موسم بھی کافی اچھا ہے اور روزے بھی زیادہ لمبے تو تھے نہیں، تقریباً 13 ہاورس کے آس پاس تقریباً ٹوٹل ڈیوریشن اتنا ہی تھا۔ تو اور پھر روزوں میں عمومی طور پر ایک روٹین ہوتا ہے لوگوں کا کہ سحری اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ تو عمومی طور پر لوگ 12-1 بجے تک سوتے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اور پھر اٹھ کر ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روزوں میں تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز اور اس کی پابندی بھی آ جاتی ہے۔ رمضان میں ایک بڑی ڈفرنٹ سی روٹین بن جاتی ہے، اس پہ روحانیت کا بڑا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل آپ دیکھیں نا، تو رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی آپ پر ایک روحانیت اور اسپریچول اس کا غلبہ ہوتا ہے، اور آپ کی روح کی ایک تازگی اور اس کے اندر ایک طہارت اور تقدس بہت آ جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے ابھی اس دفعہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، جس دن رمضان شروع ہوا ہے، جب چاند نظر آیا نا، تو میں ماما سے اپنی بات کری تھی، ذکر کری تھی کہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہے نا رمضان کا، تو ایسا لگا جیسے وہ ہوا ہی چینج ہو گئی ہے، بالکل ہے نا، وہ فضا چینج ہو گیا، سب کچھ، وہ فیلنگز آپ کی چینج ہو جاتی ہیں، فیلنگز چینج ہو جاتے ہیں، آپ کی روح چینج ہو جاتی ہے، آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں، اور اس پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، روحانیت کا، تقدس کا، طہارت کا بہت غلبہ آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو دیکھیں، اگر مذہب نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہے نا، تو پھر اس کے پس منظر میں بہت خوبصورتیاں تو ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل سو ٹرو۔ سو رمضان آپ کا اچھا گزرا اور الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے، کیونکہ موسم بھی کچھ عجیب ہی تھا۔ پہلے عشرے میں تھوڑی ٹھنڈ سی تھی، پھر دوسرے عشرے میں تھوڑی گرمی ہونا شروع ہوئی، اور آخری عشرے میں بہت ہی گرمی ہو گئی تھی، پھر تو ٹھیک گزرا۔ لیکن بیچ بیچ میں ٹھنڈ آتی رہی، یعنی گرم نہیں ہونے دیا۔ یعنی جس طرح رمضان، یعنی ہم نے جب ہم نوجوان تھے تو سخت گرمیوں میں بھی ہم نے روزے رکھے تھے، یعنی جولائی میں، اگست میں، جون میں، تو بہت، یعنی ہم نے تو اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ روزے اور وہ روزے جب کمپیئر کرتے ہیں نا، تو یہ تو روزے کچھ لگتے ہی نہیں ہے، بہت فرق۔ ایسا ہی ہے۔ چلیں تھوڑا سا عید کی طرف اگر ہم لوگ آتے ہیں، تو آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے، اور مطلب ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ؟ فیملی کے ساتھ ہی گزر رہی ہوگی، آئی ایم شیور۔ عمومی طور پر فیملی کے ساتھ، پھر شام کے وقت دوستوں کی طرف جانا ہوتا ہے، رشتہ داروں کی طرف شام کے وقت، کیونکہ اکثر دن کو جو ہمارے سے کم عمر کے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور پھر شام کو اکثر ذرا مطلب سپیر کے بعد ہم بھی نکل جاتے ہیں۔ اچھا، ویسے چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے تو اپنا بتا دیا، لیکن اگر اپارٹ فرام دیٹ میں یہ پوچھوں، ویسے نارملی پولیٹیشینس کی عید کیسے گزرتی ہے؟ مطلب اگر ہم لوگ بات کریں، جیسے نواز شریف کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ، اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ شہباز شریف کی بات کریں، مریم نواز کی، ظاہر ہے وہ دے آر، مطلب ان کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، اور ان کے بہت زیادہ کام کاج بھی ہیں جو انہیں کرنے ہیں، دیکھنے ہیں، ملک چلا رہے ہیں اوبیسلی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی کیسی گزرتی ہوگی؟ دیکھیے، اس لیول کے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں نا، جو بہت اپر لیول کے ہوتے ہیں، جس طرح زرداری صاحب ہے، عمران خان صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے، تو وہ تو عمومی طور پر اس ایکٹیویٹی میں کم دکھائی دیتے ہیں، یعنی لوگ جانا، ملنا، عید ملنا، وہ قدر کم ہوتا ہے۔
لیکن وہ جو دوسرے صف کے سیاستدان ہوتے ہیں جو الیکشنیں لڑتے ہیں, جس طرح فرض کریں مثال کے طور پر لے لیں اسد کیسر ہیں, خواجہ آصف ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, یہ بڑے مصروف ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو ان کی تو ایک کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, سارے ووٹرز آ جاتے ہیں عید کی مبارکباد دینے, یہ اپنے ڈھیرے پہ بیٹھتے ہیں اس دن, اور پھر بہت سارے لوگوں سے 2-3 دن تک ملنا, یہ چونکہ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو, یہ ان کا حوصلہ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے. سیاست اتنی آسان بھی نہیں ہے اس ملک میں جس طرح ہم سمجھتے ہیں, یعنی ہزاروں لوگ, ان کے تو ووٹ ظاہر ہے 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ تو لیتے ہیں, پھر وہ ووٹر بھی آ جاتے ہیں, پھر عام لوگ بھی آ جاتے ہیں, پھر سرکاری لوگ بھی جو اس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, تو ایک ایک سے معانقہ کرنا, ایک ایک سے کے ساتھ بیٹھنا, ایک ایک سے پوچھنا, چائے کھانے کا دور تو چلتا رہتا ہے, تو یہ لوگ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں ان 2-3 دنوں میں, ان کا کام بہت زیادہ. لیکن وہ جو اپر لیول کے ہوتے ہیں نا, ان کا اتنا نہیں ہوتا. البتہ زرداری صاحب وہ پریزیڈنسی میں, چونکہ آج کل پریزیڈنٹ ہے, پریزیڈنسی میں کچھ مخصوص سیاسی تقریبات ہوتی ہے. اور یعنی عمومی طور پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, تو یہ سب آپس میں ملتے ہیں, مطلب جیسے ہاں یہ پریزیڈنسی آتے ہیں عمومی طور پر, آرمی چیف, نیول چیف یہ بھی آ جاتے ہیں, پرائم منسٹر بھی جاتا ہے, کابینہ کے ارکان یعنی جو یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں, کیونکہ عید کے دن عمومی طور پر یہ لوگ اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر کابینہ کے ارکان ہو, سینیٹرز ایم این ایز ہو, وہ بھی چلے جاتے ہیں, پھر سینئر بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں. تقریبات بھی, کچھ مخصوص تقریبات بھی ہوتی ہیں پریزیڈنسی کے اندر, چونکہ پریزیڈنسی وہ تو وفاق کی ایک علامت ہوتی ہے, تو وہی پہ تقریبات ہوتے ہیں. البتہ پرائم منسٹر عمومی طور پر اسلام آباد میں موجود ہوتا ہے, تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی کچھ تقریبات ہوتی ہیں اور وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں. لیکن جو سفیر اور جو فوجی سربراہان اور پرائم منسٹر اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پریزیڈنسی جاتے ہیں. تو ان لوگوں کی عید جو ہے وہ زیادہ تر آفیشیل گزرتی ہے یا تھوڑا آپ کو لگتا ہے مکس اینڈ میچ ہوتا ہو, فیملی کے ساتھ بھی اور آفیشیل بھی؟ فیملی ظاہر ہے, فیملی کو تو نکال نہیں سکتے, فیملی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جو مخصوص تقریبات کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں پھر وہاں پر یہ حاضر ہو جاتے ہیں. اور یہ جو سیاستدان جو اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ڈیرے کے قریب ان کا گھر بھی ہوتا ہے, آتے جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر اپنے ڈیروں پہ مصروف ہوتے ہیں کیونکہ ان کے وہ سارے ووٹرز آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان نے ایک اور, میں یہی پوچھنے لگی تھی آپ سے کہ عمران خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیسے عید مناتے ہیں؟ انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا تھا, عجیب آدمی ہے. یعنی پرائم منسٹر تھے, پرائم منسٹر اسلام آباد میں موجود ہوتا ہے, ایمبیسڈرز ملنے آتے ہیں, بیوروکریٹس ملنے آتے ہیں, کابینہ ارکان اور بھی لوگ, پولیٹیکل لوگ آتے ہیں, مصروف چلے جاتے تھے. اور عید اس پہ پہاڑوں پہ نتیہ گلی گورنر ہاؤس میں گزارتے تھے. اچھا, تو کئی مرتبہ ایسے کیا تو بھائی وہاں پہ کون ہے, آپ تو ملک کے پرائم منسٹر ہیں, آپ یہاں پہ بیٹھے. اور وہ لیکن وہ جو توہمات تھے نا کہ پہاڑوں پر جائے, نہیں ابھی تو آپ نے کہا ہی نا کہ جو مطلب اگر ہم تھوڑے بڑے لیول کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اتنا میل جول نہیں ہوتا. تھوڑے جو نارمل لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں. ایز اے پرائم منسٹر جب آپ ہو نا تو پھر آپ سیاستدان کم ہوتے ہیں, پھر آپ اسٹیٹ کے نمائندے ہوتے ہیں. پھر یعنی آپ اس طرح سے بات ہاں اس طرح سے, یعنی جب یہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت پی ٹی آئی اور یہ چیزیں اہم نہیں تھی ان کے لیے. ان کے لیے پرائم منسٹر آفس جو تھا وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. یعنی شہباز شریف صاحب مسلم لیگ میں ہیں, لیکن ان کے لیے اب پارٹی, آپ نے کبھی پارٹی اجلاس میں نہیں دیکھا ہوگا, پارٹی اس کو ایکٹیویٹیز میں نہیں دیکھا ہوگا. وہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس, کیونکہ پرائم منسٹر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پھر وہ چونکہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے, تو عید 14 اگست 23 مارچ اس طرح کی تہواریں جب آتی ہے تو اس کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. لیکن عمران خان چلے جاتے تھے اور ادھر, چلے وہ ان کا ہر کسی کا عید منانے کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے نا, اب ہم اس پہ کیا ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن اسٹیٹ کی ذمہ داریوں کو اگنور کر گئے تھے. آپ کو لگتا ہے اس دفعہ تو ابھی ظاہر ہے وہ ہی از ناٹ آؤٹ, تو اب وہ کیسے عید منائیں گے آپ کے خیال میں؟ کون؟ عمران خان صاحب. عمران خان کیا عید منائیں گے, وہ تو جیل میں ہیں, مطلب ہمیں ہمدردی ہے ان سے,
جیل میں ہیں اور ظاہر ہے کہ جیل کے اندر کچھ مراحت ملتے ہیں قیدیوں کو, یعنی یہ حکومت کی طرف سے بھی جیل جو مینول ہے اس میں بھی چیزیں شامل ہے, تو کچھ مراحت ملتے ہیں. لیکن قیدی بہرحال ہوتا تو قیدی ہے نا, یعنی وہ بھی جیل میں ہیں, ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہے, تو کوئی ان سے مل تو سکے گا نہیں, یعنی لوگ تو جا نہیں سکیں گے, نہ وہ باہر آ سکیں گے. تو جو اسپیسیفک جو جیل مینول ہوتا ہے اسی کے اندر وہ رہ کے ہی کریں گے, اسی کے اندر. اچھا میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے ہم سب تو چلیں اپنے اپنے گھروں میں عید منا لیتے ہیں فیملیز کے ساتھ, اور جو لوگ گھروں سے دور رہتے ہیں اکثر وہ بھی عید کے موقع پہ ضرور اپنے گھر آتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں تاکہ اپنی فیملی اور اپنوں کے ساتھ عید منا سکیں. لیکن ہمارے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کچھ فورسز ایسے بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے جوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو عید کے موقع پہ بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ بارڈرز پہ کھڑے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو ان کی عید تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی عید آبویسلی ہوتی تو ڈفرینٹ ہی ہے, لیکن ان کی عید کیسی ہوتی ہوگی؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں ملیحہ, یہ جو فوج کی زندگی ہوتی ہے نا, یہ بہت پہلے سے سینکڑوں ہزاروں سال سے اسی طرح ہوتی تھی کہ وہ عموماً اپنے علاقوں سے بہت دور ہوتے تھے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے اس میں کچھ یعنی اس کو تھوڑا سا چینج بھی کیا تھا, ان کی چھٹیوں کو, ان کے گھر آنے کے معاملہ, ان چیزوں پہ انہوں نے تھوڑی سی تبدیلیاں لے کے آیا تھا. اچھا, کس قسم کی؟ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ 2 مہینے چھٹی ہونی چاہیے ایک فوجی کی, اور کچھ اس طرح کی روایت. چلے وہ تو ایک کی ہوتی ہوگی, دوسرے کی تو نہیں ہوتی ہوگی نا. ہاں, دوسرے کی نہیں ہوتی. ہاں, یہ اسی طرف آ رہا ہوں. اب وہ بھی اور بھی مطلب ہے, اور بھی, لیکن خصوصی طور پر آپ دیکھیں نا وزیرستان میں جو ہو رہا ہے, افغان بارڈر پہ جو صورتحال ہے, بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے, تو وہاں پر اور کون ہے؟ یہی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے عزیز ہیں, ہمارے لوگ ہیں, اور یہ وہاں پر. لیکن اس ایک جو بدبخت اور ایک افریت کی شکل میں اس ملک کے کنارے پر جو دہشت گردی ہے, ظاہر ہے اس کو کنٹرول تو فوجی نے کرنا ہے نا. یعنی ہم صحافی ہیں, ہم تو اپنے ڈومین میں بات کریں گے کہ یہ ہو رہا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف لڑے. تو جب وہ گھر نہیں آ سکیں گے, روزے گزرے ہو, عید آئی ہو, ان کی والدہ ہوگی, والد ہوں گے, بھائی بہن ہوں گے, بیوی ہوگی, بچے ہوں گے, اور پھر وہ ان خطرناک جگہوں پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو کم از کم داد شاباش تو دے سکتے ہیں. اسے دینے میں کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کم از کم کیونکہ دے آر دی ونس جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ایکچولی یہ چیزیں, ظاہر سی بات ہے. اور مطلب فیملی سے دور رہتے ہیں, اور اس کے فیملی سے بھی دور ہیں, مشکل حالات میں بھی, یعنی عید جیسے تہوار پہ وہ گھر نہیں آ سکتے, تو اور کیا کریں وہ ہمارے لیے. یعنی جو کر رہے ہیں کم از کم اس کی داد تو ہم دے دیں, ان کے لیے دعائیں تو کریں, انہیں اپنے دعاؤں میں تو یاد کریں. بالکل ایسا ہی. اور جو شہداء ہوئے ہیں وہ شہداء فوجی تھے, وہ پولیس والے تھے, وہ سویلین تھے, وہ جتنے بھی تھے, ان سب شہداء کو بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. بالکل, کیونکہ سارے عید کا موقع ہے, ایک ایسا موقع ہے مجھے لگتا ہے جس پہ ہم سب مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور ہم سب ساری اپنی جتنی بھی ناراضگیاں ہیں وہ دور کر کے, اور ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں جن سے ہم نے شاید کبھی نہیں ملنا ہوتا ہے, ہم نے دلوں میں جیسے وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی رنجشیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور سب سے مل رہے ہوتے ہیں. تو عید کا موقع تو واقعی ایسا ہے. سو باقی آپ اپنی طرف سے وٹ ایور یو وانٹیڈ ٹو, مطلب وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ایک میسج دینا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح سے, تو کیا کہنا چاہیں گے ویورس کو؟ عید کا میسج اسپیسیفکلی کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں ملیحہ سے بات کر رہا تھا کہ عید کے دن پر ایک روحانی غلبہ ہوتا ہے, ہمارے اندر محبت جاگ اٹھتی ہے دوسروں کے لیے, ایک تقدس آ جاتا ہے, میل ملاپ ہوتا ہے, یعنی منفی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر ہم اپنے دینی تعلیمات کو, اپنے اقدار کی تعلیمات کو, ان تمام کو لے لے اور انسانی حوالے سے سوچ لیں, تو 365 دنوں میں جو ایک انتہائی خوشبخت دن آتا ہے جو ہمارے روح کو غسل دے دیتی ہے, ہمارے روح کو پاکیزہ کر دیتی ہے, وہ
ایک دن کی بجائے 365 دنوں میں بھی بدل سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. ہاں بالکل، اب بجائے اس کے کہ دوسروں کو تبدیل کرنے یعنی ہمارے 365 کے 365 دن خوشی والے بھی ہو سکتے ہیں، امن والے بھی ہو سکتے ہیں، احترام آدمیت والے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ حماد صاحب، اینڈ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ایسے ہی خوشیاں رکھے. اور ظاہر ہے خوشی کا موقع ہے تو ویسے ہی مجھے لگتا ہے ہم سب کو خوشی کا موقع پہ خوشیاں ہی بانٹنی چاہیے. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے اور آپ سب کی بھی امید کرتے ہیں کہ عید بہت اچھی گزرنے والی ہوگی. اپنی فیملیز کے ساتھ جہاں بھی ہیں اچھے سے خوشیاں منائیں، اچھے سے عید منائیں اور سب میں خوشیاں بانٹیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.